السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ قرآن کریم کا 27واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور آج اس کی منتخب آیات کی کچھ تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے کی جائے گی۔ پارے کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کے اندر کشادگی کرنے والے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کشادگی کرنے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور برابر اس کو اللہ رب العالمین پھیلاتا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین کے ہاتھ کیسے ہیں؟ ہماری طرح ہیں یا اس کے جیسے وہ چاہے ویسے ہیں؟ یہ ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہیں، کیسے ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث، شریعت، اسلام یہ عقل سے نہیں چلتا، نقل سے چلتا ہے۔ ورنہ آپ کچھ اور سوچیں گے، دوسرا کوئی کچھ اور سوچے گا، تو جیسا اللہ رب العالمین نے بتا دیا بس اسی طریقے سے مان لیا جائے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہیں، کیسے ہیں ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ آسمان کو بنایا اور فرمایا کہ ہم اس کے اندر کشادگی کرنے والے ہیں۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ جو فضا ہے اور یہ آسمان ہے اور دنیا کی بھی چیزیں آپ دیکھ لو، یہ برابر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انسانوں کی نسل پر اگر آپ غور کر لیں تو آج سے 50 سال پہلے کم تھی، آج اس سے زیادہ ہے، اور اس سے پہلے کی اگر حالت دیکھ لیں تو تعداد اور آبادی اور کم تھی، آج اس سے زیادہ ہے۔ نئی نئی کھوج ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئی نئی چیزوں کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیسے کس طریقے سے یہ چیزیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے، نئے نئے ٹاپو مل رہے ہیں، نئے نئے جزیرے مل رہے ہیں، اور آسمانوں پر دیکھ لیا جائے تو نئی نئی گلیکسیاں، سیارے، اور کتنی چیزوں کے بارے میں آج انسان کو پتہ چل رہا ہے۔ اور آج سائنس کو کچھ معلوم ہوا، ایک ہفتے کے بعد کچھ اور معلوم ہوا، پتہ چلا کہ اس سے بھی بڑا کچھ اور ہے، اس سے بھی زیادہ دوری پر کچھ اور ہے۔ تو یہ کائنات جتنی بنا دی پہلے دن سے اتنے پہ رکی ہوئی نہیں ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے سائنسدانوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ایک ایسے سیارے کی کھوج کی ہے جو سورج سے بھی 23 گنا زیادہ روشنی والا ہے۔ سورج کتنی روشنی کرتا ہے؟ سورج کے اندر کتنی روشنی ہے؟ وہ سیارہ سورج سے بھی 23 گنا زیادہ روشنی کرنے والا ہے، 23 گنا زیادہ روشن ہے وہ سیارہ۔ اور انہوں نے بتایا کہ وہ سیارہ زمین سے 8 سال نوری کی دوری پر ہے۔ کلومیٹر نہیں، میل نہیں، مائل نہیں، 8 سال نوری۔ اب یہ 8 سال نوری کتنا ہوتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ سورج کی روشنی کی جو اسپیڈ ہے، اس کی روشنی، نور اس کی جو اسپیڈ ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 مائل۔ 1 سیکنڈ میں سورج کی روشنی کتنی تیز دوڑتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں سورج کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں اتنی دور جاتی ہے۔ یہ اس کی اسپیڈ ہے، روشنی کی اسپیڈ۔
فرمایا سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ جو اسپیڈ ہے روشنی کی 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں، اتنی تیزی سے کوئی روشنی زمین سے آسمان کی طرف جائے تو 8 سال لگ جائیں گے اس کو، تب جا کے وہ اس سیارے کے پاس پہنچ پائے گا۔ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں اتنی اسپیڈ سے جائے تو 8 سال اس کو لگ جائیں گے، تب وہ اس ستارے تک پہنچ پائے گا جس کی ابھی کھوج ہوئی ہے۔ تو یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ اس کائنات کے اندر دیکھیں، ہزاروں گرہیں، ہزاروں سیارے، اور اس کے بعد لاکھوں ستارے، لاکھوں گلیکسیاں، ایک ایک گلیکسی کے اندر لاکھوں ستارے، کروڑوں ستارے، اور ایک ایک ستارہ سورج سے بھی بڑا بڑا۔ کھوج ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو بنانے والے ہیں اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں۔ ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں کلکتہ گیا ہوا تھا۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کلکتہ جا چکے ہوں، اور کلکتہ میں ایک جگہ گھومنے کے لیے گئے، وہاں تارا منڈل کے نام سے ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے سائنس سٹی کے نام سے اور ایک جگہ ہے تارا منڈل کے نام سے۔ آپ جب اس کے اندر جائیں گے، ہمارے ایک دوست تھے وہیں کلکتہ کے، قمر الاسلام صاحب، جو ہمیں لے کے گئے تھے، جب وہاں پہنچے تو اس میں جو بگ بینگ کی تھیوری ہے اور یہ برہمانڈ کا پورا رہسیہ ہے، اور زمین و آسمان کیسے بنے، ستارے کیسے آئے، سورج، یہ چاند، وہ تمام چیزوں کو اس کے اندر وہ اسکرین کے اوپر دکھاتے ہیں۔ بہت بڑی اسکرین ہے یہ، پورا ایک دم بہت بڑی اسکرین اس کے اوپر دکھاتے ہیں۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ تقریباً 60 یا 65% یہ انہوں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، جو ہمیں شریعت کے ذریعے سے معلوم ہوئی، اور 40 یا 45% ایسی چیزیں تھیں جو سائنس کی اپنی تھیں، اسلام اس سے اکارڈنگ نہیں کرتا، اسلام اس سے تعلق نہیں رکھتا، اور اسلام اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ بہت ہی زبردست جگہ ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو اگر جانے کا اتفاق ہو کولکاتہ اگر آپ جائیں تو تارا منڈل ضرور جائیں، دیکھ کے آئیے، اس سے پتہ چلے گا کہ بگ بینگ کی تھیوری کیا ہے، اور پورا برہمانڈ، سورج، چاند، ستارے، گلیکسیاں، زمین، آسمان، اور کیا کیا ہے، کس طریقے سے پھیلے، تمام چیزوں کو آدھے گھنٹے کے شو میں دکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے شروع میں یہی فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اور آج کی سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے، ابھی رکی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی سورت کے اندر ایک اور بڑی پیاری چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اور جنات اس دنیا میں جو آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو جو بھیجا تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ یہاں سے ایک عقیدے کا رد ہوا، انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، انسان کو پیدا عبادت کے لیے کیا گیا، یہ معلوم ہوا۔ بہت سارے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ پوری کائنات نبی کے صدقے میں بنی ہے، نبی کی وجہ سے بنی ہے، اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ بنائی جاتی، اس عقیدے کا رد ہوا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو، انسانوں کو، جناتوں کو، اے نبی تمہارے لیے پیدا کیا، یہ نہیں کہا، کہا ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کے لیے پیدا کیا گیا ہم لوگوں کو، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں عبادت کا لفظ آیا، عبادت۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، قرآن کی تلاوت کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت
یہ جو لفظ ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کوئی مالک ہے, اس کا غلام ہے. ایک آدمی مالک ہے اور اس کا کوئی ایک غلام ہے. اب وہ غلام دن کا وقت ہے تب بھی اس مالک کا غلام ہے, رات کا وقت ہے تب بھی اس مالک کا غلام ہے, کھانا کھا رہا ہے تب بھی اس مالک کا غلام ہے, پانی پی رہا ہے تب بھی اس مالک کا غلام ہے. یعنی 24 گھنٹے کے ہر منٹ میں, 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں وہ غلام اپنے مالک کا غلام ہے. اسی طریقے سے یہ انسان دن کے 24 گھنٹے میں, ہر لمحے میں, ہر سانس میں, ہر سیکنڈ میں اپنے رب کا غلام ہے اور اس کو اپنے رب کی غلامی کرنا چاہیے. اسی کا نام عبادت ہے. عبادت کا لفظ بہت وسیع ہے اور اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. جیسے غلام 24 گھنٹے اپنے مالک کا غلام رہتا ہے, اسی طریقے سے یہ انسان اپنے رب کا 24 گھنٹے غلام رہتا ہے اور رب کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کر رہا ہے. رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اپنی زندگی کو وہ 24 گھنٹے میں گزار رہا ہے تو اسی کا نام ہے عبادت, اور اسی کو عبادت کہا جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو 24 گھنٹے ہر سیکنڈ میں اللہ کے لیے وقف کر دینے کا نام عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو, اپنی جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم ان سے روزی نہیں چاہتے, ہم ان سے رزق نہیں چاہتے, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ میرے بندے مجھے کھلائیں. مکہ کے اندر لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے, جو لوگ سیٹ ہوتے تھے, مالدار ہوتے تھے مکہ کے اندر, کیا اس زمانے کے اندر, تو ان کے غلام ہوتے تھے. کسی کے پاس میں 2 ہیں, کسی کے پاس میں 4 ہیں, کسی کے پاس میں 5 ہیں, غلام ہوا کرتے تھے. تو وہ غلام کیا کرتے تھے, دن بھر محنت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, کما کے لے کے آتے تھے, اپنے مالک کو دیتے تھے, اور مالک اس میں سے کھاتا تھا, مستی کرتا تھا, موج کرتا تھا, آرام سے رہتا تھا. گویا کہ وہ مالک اپنے غلاموں کی کمائی کھایا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب میرے غلام ہو, لیکن تم بھی مالک ہو اپنے غلاموں کے اور میں بھی مالک ہوں تمام لوگوں کا. لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے غلاموں کی کمائی کھاتے ہو اور تم سب میرے غلام ہو, لیکن میں تم سب کو کھلاتا ہوں. یہ فرق ہے مجھ میں اور تم میں. تم کھاتے ہو لیکن میں کھلاتا ہوں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم تم سے روزی روٹی نہیں چاہتے, ہم تم سے صرف غلامی چاہتے ہیں. تم اپنے غلاموں سے روزی روٹی بھی چاہتے ہو, ہم نہیں چاہتے. تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں کھلائیں. اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو حقیقی رب ہے, جو حقیقی مالک ہے, جو سچا رب ہے, وہ کھاتا نہیں ہے, کھلاتا ہے. یہ مسئلہ پتہ چلا, وہ کھلاتا ہے. اب اگر کوئی کھا رہا ہے اپنے غلاموں کی کمائی کو یا اپنے مریدوں کی کمائی کو, تو پتہ یہ چلا کہ وہ رب نہیں ہو سکتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا, کیونکہ معبود کا کام کھلانا ہوتا ہے, کھانا نہیں ہوتا. اب چاہے غلاموں کی کمائی کھاؤ یا مریدوں کی کمائی کھاؤ, معبود نہیں ہو سکتے. معبود کا کام کھانا نہیں, معبود کا کام کھلانا ہے. تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم تم سے روزی نہیں چاہتے, ہم تم سے کھانا نہیں چاہتے, ہم تو تم کو کھلاتے ہیں. اس کے بعد سورہ طور شروع ہو رہی ہے. طور یہ بڑی مشہور جگہ ہے, بار بار اس کا نام آتا رہتا ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالطُّورِ, قسم ہے طور کی. طور ایک پہاڑ کا نام ہے, اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ رب العالمین سے بات کی تھی. اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین سے بات کی تھی. قرآن کریم کے اندر اس کا کئی جگہ پر ذکر آیا. کہیں پر اللہ نے طور کہا, کہیں پر والتین والزیتون وطور سینین, کہیں پر طور سینین کہا ہے, کہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کو طور سینا کہا ہے. الگ الگ ناموں سے اللہ رب العالمین نے اس کو پکارا ہے. طور پہاڑ مدین سے جب آپ مصر کی طرف, یا یوں کہہ لو کہ مصر سے جب آپ مدین کی طرف جائیں گے تو آپ کو راستے میں ملے گا طور پہاڑ. 7260 فٹ اس کی اونچائی ہے سمندر کی سطح سے, سمندر کی گہرائی سے 7260 فٹ کی اونچائی پہ. سمندر کی جو سطح ہوتی ہے نا, وہاں سے جب آپ ناپیں گے
تو یہ اس کی اونچائی. اور اس پہاڑ کے برابر میں ایک وادی ہے. یہ وہی وادی ہے جس کو وادی طوا کہتے ہیں, جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا کہ تو بابرکت وادی کے اندر ہے, اپنے جوتے باہر اتار, اپنی چپل باہر اتار کیا. انک بالوادی المقدس طوا, یہ اسی کے برابر میں, طور پہاڑ کے برابر میں. تو یہ طور پہاڑ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی جگہ پر کیا ہے, اور یہاں پر قسم کھائی ہے, وہ طور, قسم ہے طور پہاڑ کی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی اور قسم کھائی. اس سورت کے اندر 5 چیزوں کی قسم کھائی, لیکن اب دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ نے کہا قسم ہے طور کی, اور پھر کہا قسم ہے بیت معمور کی, والبیت المعمور, مجھے قسم ہے بیت معمور کی. بیت معمور کیا چیز ہے؟ عربی کے اندر اگر بیت المعمور پوچھا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا آباد رہنے والا گھر. لیکن یہ بیت معمور ہے کیا اور ہے کہاں, اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے زمین کے بیچوں بیچ میں ایک گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے, اسی طریقے سے آسمانوں کے بیچوں بیچ میں ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. اور اتنا خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے, یا یوں کہہ لو کہ خانہ کعبہ اس بیت معمور کے بالکل نیچے ہے. یہاں تک آیا کہ اگر وہ بیت معمور آسمان سے زمین کی طرف اتارا جائے تو خانہ کعبہ کے اوپر آ کے ایسے رکھ جائے گا. یا یوں کہہ لو کہ اگر کبھی بیت معمور آسمان سے گرے تو خانہ کعبہ کے اوپر گرے گا. یہ بالکل سیدھائی میں ہے آسمان, یہ بیت معمور اور خانہ کعبہ. کام کیا ہے خانہ کعبہ کا؟ تو کام ہمیں معلوم ہے کہ وہاں طواف کرتے ہیں, چکر لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس کا طواف کرتے ہیں, اس کو دیکھ کر آتے ہیں, اس کی زیارت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کو. اللہ رب العالمین نے اگر دوبارہ سے بلا لیا تو دوبارہ حج کرنے چلے گئے, عمرے کے بہانے سے چلے گئے, عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. جتنی بار اللہ نے بلا لیا, جتنی بار قسمت میں لکھا ہوا ہے اتنی بار جاتے ہیں, حج کر کے آتے ہیں, عمرہ کر کے آتے ہیں, طواف کر کے آتے ہیں, دیکھ کر آتے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے, اللہ رب العالمین جتنی بار ہمیں بلا لے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی آدمی کو صرف ایک ہی بار موقع ملے گا, دوبارہ نہیں دیکھ سکتا, یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بیت معمور کا معاملہ اس کا الگ ہے. یہ ہے خانہ کعبہ سے بالکل اوپر, کام اس کا وہی ہے. جس طریقے سے یہاں لوگ چکر لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہاں پر فرشتے اس کا چکر لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا چکر لگاتے ہیں, اور جو ایک بار فرشتہ چکر لگا لیتا ہے پھر اس کا کبھی بھی نمبر دوبارہ نہیں آتا, پھر نہیں آتا نمبر اس کا. اب کب سے بنا ہے اور کب تک رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. ایک بار جس فرشتے نے دیکھ لیا اب دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کو. یہ بیت معمور ہے. ہم لوگ تو دیکھ آتے ہیں نا, جب اللہ رب العالمین نے بلا لیا 1 بار 2 بار 3 بار جیسا موقع ملا. تو دوسری قسم کھائی اللہ رب العالمین نے بیت معمور کی, والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور, بیت معمور کی قسم. سورہ طور کے بعد میں سورہ نجم شروع ہو رہی ہے. اس کے اندر معراج کا ذکر ہے, لیکن معراج کا ذکر میں ابھی اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ 15ویں پارے کے اندر میں معراج کے تعلق سے کافی باتیں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, اور پھر سے اگر ضرورت ہو تو 15ویں پارے کی جو شروعات ہے اس کو آپ لوگ دوبارہ سے نیٹ پر دیکھ لیجئے گا, وہ سب ویڈیو اس کی آ چکی ہیں. اور اس کے بعد سورہ قمر ہے. قمر کے معنی چاند ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے شروعات ہی میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. چاند پھٹے گا یہ نہیں, چاند پھٹ گیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ چاند پھٹ جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بھیجا ہے جیسے یہ میری 2 انگلیاں. بعثت انا والساعۃ کہاتین, مجھے اور قیامت کو اللہ نے ایسے بھیجا ہے جیسے میری یہ 2 انگلیاں. اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے نا, تھوڑا فاصلہ تو ہوتا ہے
لیکن بیچ میں کچھ ہوتا نہیں. اسی طریقے سے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت قریب قریب آئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ پیارے نبی نے ایسے اپنی 2 انگلیاں دکھائیں, یا یوں سمجھ لو کہ ایسے اپنی 2 انگلیاں دکھائیں. اس میں دیکھیں گے آپ تو ایک انگلی تھوڑی بڑی ہے اور ایک انگلی چھوٹی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو بڑی انگلی ہے نا, یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نبی تک کا زمانہ ہے, اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ نبی سے لے کے قیامت تک کا زمانہ ہے. یعنی جو بڑا زمانہ تھا وہ گزر چکا ہے, اب جو چھوٹا والا زمانہ ہے وہ چل رہا ہے. یہ کب ختم ہو جائے گا اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے, لیکن وقت بہت کم بچا ہے. 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے بتایا. مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ اے نبی, تم اپنے آپ کو بہت بڑا نبی سمجھتے ہو, ایک کام کرو کہ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ, ہم ایمان لے آئیں گے, معجزہ دکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ادھر ادھر سب نظر دوڑائی, کو سمجھ میں نہیں آیا. چاند کے اوپر نظر پڑی, کہنے لگے یہ چاند دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں دیکھ رہے ہیں. کہا اس کے 2 ٹکڑے کر دو, چاند کے 2 ٹکڑے. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی. ان کے کہنے کے مطابق اللہ رب العالمین نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. نبی کا معجزہ, لیکن حکم تو اللہ ہی کا ہوگا نا. اللہ رب العالمین نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب 2 ٹکڑے انہوں نے چاند کے دیکھے, اس کے بعد کہنے لگے کہ ارے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, یہ تو ہمیں معلوم تھا, لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے. آج ہمیں پتا چلا یہ اتنے بڑے جادوگر, ان کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے. اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کسی نے کوئی بات نہیں مانی. تو اللہ جب ہدایت دینا چاہے تو چھوٹی سی نشانی دیکھ کر بھی لوگ ایمان لے آتے ہیں, اور جب ہدایت اگر مقدر کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لاتے, بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے. تو یہ نشانی دکھائی, یہ معجزہ دکھایا گیا. یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں, کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ممکن ہے؟ اور اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو دنیا میں کسی نے دیکھا کیوں نہیں؟ کسی دوسری کتاب کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں؟ کس طریقے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے؟ آپ دیکھیے, چاند کے 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جس اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا وہ اس کو کتنے ٹکڑے کرے گا یا کیسے کرے گا, وہ اس کی طاقت, اس کی قدرت ہے, اس کو معلوم ہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جب اتنا بڑا چاند, اتنا بڑا سورج ہوا میں رکا ہوا ہے اور اپنے راستے پہ روزانہ چلتا ہے, روزانہ نکلتا ہے, تو پھر اس کے 2 ٹکڑے کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 ٹکڑے ایسے ہو گئے تھے کہ جو ہیرا پہاڑ ہے مکہ کے اندر وہ بیچ میں تھا, ایک ٹکڑا اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا اس طرف تھا. اس طریقے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کیوں نہیں؟ مکہ کے علاوہ باقی جگہ کے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, رات کا وقت تھا مکہ کے اندر, اور اس حساب سے آدھی دنیا کے اندر سورج نکلا ہوا تھا اور آدھی دنیا کے اندر رات تھی. ایسا ہی تو ہے نا یہ سسٹم دنیا کا, آدھی دنیا جاگتی ہے, آدھی دنیا سوتی ہے, یہ سسٹم ہے پورا. تو آدھی دنیا میں تو سورج نکلا تھا, ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کیوں نہیں دیکھے؟ یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ امریکہ والوں کو کیوں نہیں دیکھے, لندن والوں کو کیوں نہیں دیکھے. ارے بھائی, امریکہ اور لندن والوں کی کیا بات ہے, وہ سب جاگ رہے ہوں گے, دن کا وقت ہوگا, کیونکہ جب عرب میں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے. اور اس دور میں تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ امریکہ ہے کہاں پر. وہ تو بعد میں کھوج کی گئی نا امریکہ کی کہ یہ کہاں پر ہے. تو امریکہ کے پتہ نہیں تھے تو امریکہ والوں کو کیا پتا ہوں گے کہ چاند کے کتنے ٹکڑے ہوئے. آدھی دنیا میں دن تھا, ان کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب رہ گیا آدھی دنیا کا مسئلہ کہ آدھی دنیا رات تھی تو ان لوگوں کو کیوں نہیں دکھا. تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن ملکوں کے اندر رات تھی, جن شہروں کے اندر اس وقت رات تھی, تو وہ سارے لوگ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر چارپائی اور کرسی ڈال کر بیٹھے تھے کہ آج چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے, ہم دیکھیں گے, بہت مزہ آئے گا. ایسا تھوڑی ہے نا. انہیں کیا پتہ کیا ہونے والا ہے. آج آپ دیکھ لیں, اخباروں میں خبر نکلتی ہے کہ چاند گرہن ہوگا رات میں, چاند کو گرہن لگے گا. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرسی ڈال کے باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ آج تو چاند گرہن دیکھ کر ہی سوؤں گا, اس سے پہلے نہیں سوؤں گا.
لگے گا تو لگے گا، ہمیں سونے دو، ہمارا جو کام ہے کرنے دو۔ آج پتہ ہونے کے باوجود لوگ نہیں دیکھتے ہیں، جب معلوم نہیں تھا تو کیسے دیکھیں گے؟ جو جاگ رہا تھا اس نے دیکھا، جس کی نظر پڑ گئی اس نے دیکھ لیا، جو نہیں دیکھ پایا نہیں دیکھ پایا۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اگر ہوئے تھے تو اس زمانے کی پرانی کتابوں میں کسی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کسی کتاب میں لکھا کیوں نہیں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے؟ میں نے ان سے کہا آپ یہ بتائیے کہ قرآن کریم سے بھی زیادہ بھروسے والی کوئی چیز ہے؟ تو اس میں تو ذکر ہے نا، آپ کے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نہیں؟ مطلب آپ کون سی کتاب چاہتے ہیں قرآن کے علاوہ جس پر آپ بھروسہ کریں گے؟ آپ کو قرآن پہ بھروسہ ہے کہ نہیں؟ بولے کیوں نہیں، قرآن پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو ہم اسلام سے باہر چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا باہر کیوں جا رہے ہیں، آپ اندر رہیے نا اسلام کے، قرآن پہ بھروسہ کیجئے، قرآن سے زیادہ بھروسے مند کتاب کوئی ملے گی؟ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، بس ختم۔ تو پھر وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم مان لیں گے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے مان لیا، لیکن اگر کسی غیر مسلم کو دکھائیں گے کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے تو وہ کہے گا ہم آپ کی بات کیوں مانیں، آپ کی کتاب میں تو ہوگا ہی نا یہ، اس لیے آپ مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ ہماری بات سے کیسے متفق ہوگا؟ قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں دکھائیں گے تبھی تو وہ مانے گا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایک کام یہ کیجئے، اگر آپ سے کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن میں تو ہوگا ہی، قرآن کے علاوہ بتائیے، تو آپ ان سے یہ کہیے گا کہ اگر آپ ہمارے قرآن کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر جھوٹا ثابت کر دیں، کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہوگا، یا آپ نہ مانیں ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ پہلے جھوٹا ثابت تو کرو کہ قرآن کے اندر یہ بات غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط بتائی گئی۔ جب پورے قرآن کے اندر ایک چیز بھی کوئی غلط نہیں ہے تو اس واقعے کے اوپر کیسے آپ اعتراض کر سکتے ہو کہ یہ واقعہ نہیں ہوا؟ اور اگر غلط ہے تو آپ دکھاؤ۔ پوری دنیا طاقت لگا سکتی ہے لیکن ایک چیز غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ تو قرآن سے زیادہ بھروسے والی کتاب کوئی ملے گی نہیں، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو سورت کے شروع میں سورہ قمر میں یہی بتایا گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور آگے چل کے اسی سورت میں ایک اور بڑی دلچسپ بات کہی گئی، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ قرآن آسان ہے، اور آج ہمارے یہاں کے مولوی کیا بولتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے، اور اس بیچارے مولوی کو بھی پتہ نہیں کہ 14 علوم ہیں کون کون سے، 18 علوم چاہیے، اس کو بھی بیچارے کو پتہ نہیں کہ 18 ہیں کون کون سے، اس نے بھی بس سن رکھا ہے کہ 18 علوم چاہیے، وہ بھی بول رہا ہے کہ 18 علوم چاہیے۔ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ 18 علوم ہیں کون سے؟ قرآن آسان ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، قرآن آسان کتاب۔ اچھا قرآن کوئی منطق کی کتاب ہے، کوئی فلسفے کی کتاب ہے کہ اس کی عبارتیں اتنی مشکل ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہیں؟ ایک عام آدمی اگر بیٹھ جائے اور پڑھے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ پڑھے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، بتائیے کتنے علوم کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ اگر یہ لکھا ہوا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو 14 علوم چاہیے تب آپ سمجھیں گے کہ ہاں اللہ رحم کرنے والا ہے، 18 علوم چاہیے تب آپ سمجھیں گے کہ اللہ رحمان ہے۔ کتنے علوم چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ ہاں جب آپ اس کی باریکیوں میں گھسیں گے، الرحمن کیا ہے، الرحیم کیا ہے، الحمد کیا ہے، للہ کیا ہے، عربی گرامر کے اندر جائیں گے تب آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ کی ہدایت کے لیے آپ کو عربی گرامر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن آسان ہے، اور اس کے آسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج ہمارے ملک کے اندر دیکھ لو، ہماری زبان عربی تو نہیں ہے نا، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے،
اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے چھوٹے چھوٹے سے بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسانی کی اور کون سی مثال ہو سکتی ہے؟ اگر یہ آسان نہیں ہوتی، یہ ذرا ذرا سے بچے جن کی زبان بھی عربی نہیں ہے وہ پورا یاد کر کے گھوم رہے ہیں، اس سے زیادہ آسانی کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہ جو قرآن نازل ہوا، یہ کہاں نازل ہوا؟ مکہ کے اندر۔ اور مکہ کے لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کو جاہل کہا جاتا تھا، اس لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ یہ جو کتاب میں بھیج رہا ہوں ایسے لوگوں میں بھیج رہا ہوں جو جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ اگر میں بہت مشکل کوئی کتاب بھیج دوں گا تو یہ تو جاہل قوم ہے، ان کی تو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے جاہل قوم کے اندر اگر کوئی کتاب بھیجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسان ہوگی۔ مشکل کتاب جاہلوں کو سمجھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین علیم حکیم ہے، جانتا ہے کہ مجھے کون سی چیز کہاں بھیجنا ہے۔ تو قرآن مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے اس سورت کے اندر 4 مرتبہ کہا کہ قرآن آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ شیطان کو جب اللہ نے نکالا کہ چل نکل یہاں سے، دفع ہو، اب وہ جو شیطان نکلا تو اس نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے بھی بہکاؤں گا، خلفہم پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، ایمانہم دائیں سے بھی بہکاؤں گا، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے بھی بہکاؤں گا۔ 4 جگہوں کا ذکر کیا ہے شیطان نے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 4 مرتبہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کو پکڑ لے اور اس سے نصیحت حاصل کرے تو اللہ رب العالمین شیطان کے جو 4 راستے ہیں بہکانے کے، اللہ رب العالمین ان سے حفاظت فرماتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ قرآن اپنے اس ماننے والے اور پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے کہ شیطان کو 4 راستوں سے آنے نہیں دیتا ہے۔ اس نے 4 چیزوں کا ذکر کیا اور قرآن کے اندر 4 ہی مرتبہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر شیطان کے حملے سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑنا پڑے گا۔ اب آپ پکڑنے کے بجائے چھڑانے کی بات کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم مت قرآن سے دور کرنے کی، یہ قرآن سے دور نہیں کیا جا رہا ہے تو اور کیا کیا جا رہا ہے؟ تو اس طریقے کے خیالات جو لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے۔ اور کیوں آسان ہے؟ سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رحمان یہ بڑی مشہور سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس سورت کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آیت ہے جو بار بار آتی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ سب حافظ ہیں کیا؟ نہیں، یاد تو سبھی کو ہے لگ بھگ۔ جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھیے شروع یہاں سے ہو رہی ہے سورہ رحمان۔ الرحمن علم القرآن، بڑا مہربان جس نے قرآن سکھایا۔ الرحمن اللہ کا نام ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ یہاں حقیقت میں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو تجارت کرتے تھے، ملک شام جاتے تھے، کبھی کہیں اس طریقے سے آپ جایا کرتے تھے، تو وہاں کے ملک شام کے عیسائیوں سے یہ قرآن یاد کر کے آئے ہیں، وہاں کے عیسائیوں نے ان کو قرآن سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے شروع میں اس کا جواب دیا، عیسائیوں نے نہیں سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اللہ نے سکھایا، عیسائیوں نے نہیں سکھایا۔ یہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، کسی اور نے نہیں سکھایا دنیا کے اندر، اللہ نے سکھایا ہے۔ اور علم القرآن کے بعد فرمایا خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، رحمان وہ ہے جس نے انسانوں کو بنایا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان آنے کے بعد قرآن دنیا کے اندر آیا،
پہلے انسان دنیا میں آئے، اس کے بعد قرآن دنیا میں آیا. لیکن اس سورت کے اندر اللہ نے پہلے قرآن کو ذکر کیا، بعد میں انسان کو ذکر کیا. جبکہ انسان پہلے آئے، جو پہلے آئے ان کو بعد میں ذکر کیا. قرآن بعد میں آیا تو قرآن کو پہلے ذکر کیا. علم القرآن خلق الانسان، قرآن کو سکھایا، انسان کو بنایا. مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں آنے کے بعد قرآنی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، قرآن کے اوپر عمل نہیں کر سکے، تو حقیقت میں آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی زندگی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس لیے پہلے قرآن کے علم کا ذکر فرمایا، علم القرآن، بعد میں خلق الانسان کہا ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا. انسان کی پیدائش کے اوپر قرآن کا علم ہونا چاہیے اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنا چاہیے، تب آپ کی زندگی حقیقت میں انسانوں والی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو جناتوں کے سامنے پڑھا، پھر اپنے صحابہ جو یہ انسان تھے ان کے سامنے پڑھا، تو وہ بیٹھے بیٹھے سنتے رہے سارے صحابہ. سورت ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات تھے. صحابی جنات بھی تو صحابی تھے نا نبی کے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا، وہ صحابی کہلاتا ہے. تو انسان ہے تب بھی صحابی کہلائے گا، جنات ہے تب بھی صحابی کہلائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے تھے، جناتوں کے لیے بھی بھیجے گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اچھا تو جنات تھے. ہم نے ان کے سامنے جب پڑھا اور جب ان کے سامنے یہ آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ سب ہر آیت کے جواب میں کہہ رہے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. معلوم یہ ہوا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد یہ کہہ لینا چاہیے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اچھا، اور ایک بات اور دیکھیں، مان لیجیے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، آپ کا سلام ہوا، اس سے خیریت معلوم کی، اور معلوم کرنے کے بعد آپ لوگ بیٹھے باتیں کرنے لگے. ابھی مشکل سے 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ گزرے ہوں گے بات شروع کیے ہوئے، آپ نے بیچ میں اس کو پھر ٹوک دیا اور جناب خیریت سے ہیں، جبکہ آپ اس سے ایک بار پہنچ چکے ہیں. اس نے کہا جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تھوڑی دیر پھر گزری، آپ نے پھر کہا اور جناب خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا جی جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ابھی پھر تھوڑی دیر گزری، آپ نے پھر اس کو ٹوک دیا اور بتائیے جناب خیریت سے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، الحمدللہ میں بہتر ہوں، کھانا بھی کھا کے آیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. اور بتا دیا ایک آگے چل کے. ابھی پھر تھوڑی دیر گزری، آپ نے پھر ٹوک دیا اور جناب خیریت سے ہیں؟ وہ ایک بار، 2 بار، 5 بار، کچھ ٹائم تو برداشت کر لے گا، اس کے بعد غصہ ہو جائے گا آپ کے اوپر، کیا ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایک بات کو اگر بار بار سنا جائے تو اچھا نہیں لگتا. لیکن اللہ کی قرآن کی چاشنی دیکھو، سورہ رحمان میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، اور جتنی بار حافظ کے منہ سے سنتے ہیں، قاری کے منہ سے سنتے ہیں، اتنی بار اچھا لگتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پوری سورت میں جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظ آتا ہے تب پوری سورت میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اس لفظ پہ تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے سنتے میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اللہ کی قرآن کی چاشنی ہے. ایک بات کو بار بار دہراؤ تو سامنے والا غصہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں 31 مرتبہ آیا ہے. لیکن جتنی بار آتا ہے، لوگ تو فرمائش کرتے ہیں مسجدوں کے اندر امام صاحب سے، امام صاحب بہت دن ہو گئے سورہ رحمان نہیں پڑھی، آج فجر میں سورہ رحمان پڑھا دی، کیونکہ وہ چاشنی، وہ مزہ آتا ہے سنتے میں. یہ اللہ کے قرآن ہی کے اندر ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو بار بار اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا سورہ رحمان کے اندر. یہ سورت کے اندر اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا قرآن کے اندر. اور اس سورت کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اپنی توحید کی 4 نشانیاں. وہ 4 نشانیاں کون کون سی ہیں دیکھیں. فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، جو منی تم ٹپکاتے ہو اس سے بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. اس میں پہلی نشانی اللہ رب العالمین نے بتائی کہ تمہارا کام منی کا ٹپکانا ہے، اس سے بچہ پیدا کرنا یہ میرا کام ہے.
تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کیسے پیدا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, زندہ رہے گا, ختم ہو جائے گا, صحیح سلامت ہوگا, اپاہج ہوگا, کیسا ہوگا, یہ تمہارے بس کی بات نہیں. تمہارا کام صرف بنی کا ٹپکانا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اب اس کے اندر بچے کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے. تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پہلی دلیل تو اللہ نے یہ دی ہے کہ پیدائش جو ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں, تم نہیں کرتے. اپنی توحید کی اللہ رب العالمین نے یہ نشانی دی. اور دوسری نشانی بتائی, افرأیتم ما تحرثون, یہ جو بیج تم زمین کے اندر ڈالتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس بیج کے ڈالنے کے بعد اس کے اندر سے فصل کون نکالتا ہے, اناج کون نکالتا ہے, غلہ اس کے اندر سے کون نکالتا ہے, اس بیج کے اندر کس نے اتنی طاقت دی کہ زمین کے سینے کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کوپل نکلتی ہے, چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے, یہ کون دیتا ہے؟ اور جب وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر غلہ کون لاتا ہے, اس کے اندر اناج کون لاتا ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم لاتے ہو یا ہم لاتے ہیں؟ کسان ہو تو اس سے سمجھ لو کہ فصل کون دیتا ہے, اناج کون دیتا ہے, غلہ کون لاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا, افرأیتم الماء الذی تشربون, او لوگو کبھی جو تم پانی پیتے ہو اس کے اوپر بھی غور کر لیا کرو. کیا تم نے کبھی پانی کے اوپر غور نہ کیا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون, جس کو تم پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, اس کو آسمانوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اس کو آسمانوں سے لے کے کون آتا ہے, آسمانوں سے اس پانی کو برساتا کون ہے؟ اللہ بتا رہا ہے, اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. اور چوتھے نمبر پہ اللہ نے فرمایا, افرأیتم النار التی تورون, اے لوگو جو تم آگ اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو, کبھی تم نے اس آگ کے اوپر بھی غور نہ کیا؟ انتم شجرتھا ام نحن المنشئون, یہ آگ جن لکڑیوں کے ذریعے سے, جن پیڑوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے, ان پیڑوں کو زمین کے اوپر کون لاتا ہے, ان پیڑوں کو زمین کے اوپر کون بڑا کرتا ہے؟ افرأیتم النار التی تورون, کبھی پانی پہ غور کر لو, کبھی اناج اور فصل پہ غور کر لو, کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لو, اور کبھی اپنے گھروں میں جلنے والی آگ کے اوپر غور کر لو گے تو اللہ کی قدرت تمہیں پتہ چل جائے گی, اللہ کی توحید تمہیں معلوم ہو جائے گی. یہ چار نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی, اور یہ ایسی نشانی ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, عام سے عام آدمی سمجھ سکتا ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن ہے ہی ایسا. بہت بڑا سائنسداں پڑھے گا تو اس کو اپنے مطلب کی چیزیں ملیں گی, اور بالکل جاہل آدمی جب اس کو پڑھنا شروع کرے گا تو وہ بھی اس میں سے سمجھتا رہے گا, اس کو اپنے مطلب کی چیزیں ملتی رہیں گی. تو چار نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی. پھر اسی سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک چیز قرآن کریم کے تعلق سے بیان فرمائی. فرمایا انہ لقرآن کریم, بے شک یہ قرآن کریم ہے, فی کتاب مکنون, جو لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اور اس کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں چھو سکتا. اب جب یہاں پہ لفظ مطہرون آیا, پاک لوگ, تو یہاں پر پھر تھوڑی سی لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی. پاک لوگوں کا ذکر کر دیا کہ پاک لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا چھو نہیں سکتا, تو کیا قرآن کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں, یا بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مطہرون کا لفظ آیا, پاک لوگ, پاک لوگوں کے علاوہ نہیں چھو سکتا, تو اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اس میں سے بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں, چونکہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, اور لوح محفوظ کو صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں. وہاں تک کسی اور کا جانا, شیطان کا پہنچنا, یا کسی بھی نجس اور گندی چیز کا وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس جو لوح محفوظ ہے اس کو پاک یعنی فرشتے ہی چھوتے ہیں. تو یہاں مطہرون سے مراد فرشتے ہیں. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو مطہرون کا لفظ آیا, اس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن کے معنی اور مطلب اور اس کے اندر جو ہدایت بیان کی گئی ہے اس تک صرف وہی آدمی پہنچ سکتا ہے کہ جو آدمی اپنے ذہن کو، اپنے دل کو پاک و صاف رکھے گا، شرک کی گندگی سے دور ہو جائے گا، تعصب سے دور ہو جائے گا، ہٹ دھرمی سے دور ہو جائے گا، تو وہ میرے قرآن کی معنی اور مطلب کو سمجھ لے گا۔ ذہن کو اور دل کو پاک و صاف ہوئے بغیر کوئی آدمی اس کی معنی اور مطلب کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ مطلب ہے لا یمسہ الا المطہرون کا۔ ایک مطلب تو وہ کہ لوح محفوظ میں ہے، فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتے اور فرشتے پاک ہوتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ قرآن کے معنی اور مطالب کو جب تک ذہن پاک اور صاف نہ ہو نہیں سمجھ سکتے اور ہدایت پر نہیں چل سکتے۔ اور تیسرا معنی مطہرون کا یہ ہے کہ اگر کبھی آدمی محتلم ہو جائے، احتلام ہو جائے، یا کبھی آدمی جنبی ہو جائے جس کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، یا عورت اپنے مخصوص دنوں میں ہو، تو پھر ایسے وقت میں اس آدمی کو یا اس عورت کو جن کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے انہیں قرآن نہیں چھونا چاہیے۔ یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب۔ ایسے وقت میں مخصوص ایام میں چھوئے مت، منع کیا گیا۔ اور مرد جب ان کو غسل کی ضرورت ہو، جنبی ہو، محتلم ہو، جب ایسا کوئی معاملہ آ جائے مردوں کو، تو وہ بھی قرآن کو نہ چھوئیں۔ یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، ٹھیک ہے عورت ایام مخصوصہ میں ان قرآن کو نہیں چھوئے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان دنوں میں بغیر چھوئے قرآن کو پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ اس کے تعلق سے ممانعت کی منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت جب ایام مخصوص میں ہو، خاص دنوں میں ہو، تو ایسے وقت میں عورت قرآن کو پڑھ نہیں سکتی۔ ایسی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب خاص دنوں کے اندر بھی عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو جو صورتیں یاد ہیں، قرآن کی جو آیتیں یاد ہیں، وہ بغیر قرآن کو چھوئے پڑھ سکتی ہیں، دوہرا سکتی ہیں۔ اور مرد کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو قرآن کو نہیں چھو سکتا، لیکن وضو کی اگر ضرورت ہے، صرف وضو بنانا ہے، حدث اکبر نہیں، حدث اصغر ہے، مطلب بڑی پاکیزگی نہیں چاہیے، چھوٹی والی پاکیزگی، وہ حدث اصغر ہے، وضو سے کام چل جائے گا۔ تو اب اگر یہ بغیر وضو کے ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ سوال یہ ہے۔ اور قرآن چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا؟ تو اس تعلق سے بھی اور اس سلسلے میں بھی بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے مردوں کو کہ وہ وضو بنا لیں اور وضو بنانے کے بعد ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کبھی بغیر وضو کے بھی پڑھنا چاہ رہا ہے تو قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے۔ بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں۔ ہاں، جب نہانے کی ضرورت پڑتی ہے غسل کی، تب آپ چھو نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا معاملہ ہے، جب وہ مخصوص دنوں میں ہو تو چھونا منع ہے، پڑھنا منع نہیں ہے، پڑھ سکتی ہیں، پڑھنے میں کوئی برائی نہیں۔ تو فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور بیان فرمائی، وہ انسان کے موت کے تعلق سے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب انسان کی جان ہنسلی تک آ جاتی ہے، روح ہنسلی تک آ جاتی ہے، گلے تک آ جاتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ سب میرے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تیرے یہ جو گھر والے تیرے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو تیرے ان سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تجھے دکھائی نہیں دیتا۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ پھر ڈانٹتے ہوئے فرماتا ہے اگر تیرے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی طاقت ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو میرے فرشتے جو تیری روح نکال کے لے کے جا رہے ہیں ان کو واپس لے آ۔ تیرے اندر اگر طاقت ہے تو یہ روح کو واپس لے آ۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب انسان کی روح اس کے گلے تک پہنچ جاتی ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں،
وقیل من راق، کوئی کہہ رہا ہے حافظ صاحب کو بلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے عالم کو بلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے راقی کو بلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے یاسین پڑھنے والوں کو بلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بلاؤ۔ وقیل من راق، اللہ فرماتا ہے لوگ تو جھاڑ پھونک کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ وظن انہ الفراق، اور جب وہ انسان جس کی جان نکلنے کا وقت ہے، وظن انہ الفراق، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے چل چلاؤ کا وقت آ گیا، اب میرا دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، اب میرا یہاں سے جانے کا وقت آ گیا، تمہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو، وظن انہ الفراق، وہ سمجھ جاتا ہے۔ جس کی موت آنے والی ہوتی ہے، آپ ڈھونڈتے پھرو حافظوں کو، مولویوں کو، راقیوں کو، جھاڑ پھونک کرنے والوں کو۔ فرمایا والتفت الساق بالساق، اور اس کے بعد پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، جب روح کو کھینچا جاتا ہے۔ والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، اور فرشتے بھی کہہ دیتے ہیں کہ چل اب اپنے رب کی طرف۔ اور یہ موت نکلنے کا، یہ موت آنے کا، روح نکلنے کا انسان کے منظر ہوتا ہے۔ اسی منظر کو اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو اس روح کو واپس لے آؤ۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے گزرے ہیں جو بڑے متکبر گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کو یہ چیلنج دے دیا۔